والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وقائدا للغر المحجلين. اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، فلم يكمنه منا سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله منقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. اللهم صل وسلم وبارك على الذات المطلسم والغيث المطمطم والكمال المتمم، صلاة تنجينا وترضيك يا رب العالمين. وبعد، I prefer to speak a little speech by English, so my son Alim Hassanin, he will translate it in Urdu. First of all, it was a big honor that I will be invited in this celebration in behalf of our Rasul Mustafa sallallahu alayhi wa sallam and in behalf of الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية الإمام فخر الدين الشيخ محمد عثمان عبد البرهاني رضي الله عنه، والإمام الشيخ إبراهيم الشيخ محمد عثمان عبد البرهاني رضي الله عنه، وإمام الدين الشيخ محمد الشيخ إبراهيم الشيخ محمد عثمان عبد البرهاني رضوان الله عليه. Today I got a very good happiness for me because I am in Pakistan al-Habiba. I'm coming from Denmark. I born in Egypt and I am murid in a tariqa al-Burhaniya al-Dusuqiyya al-Shaziliya since 46 years ago. We celebrate al-Rasul al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam in whole Europe. الطريقة البرهانية celebrate al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam birthday 12 days continue from Sweden to Denmark to France to England to Italy to Germany. We celebrate it in the same time. For a tariqa al-Burhaniya, we have in Europe more than 50 zawiya. We celebrate al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam 12 days now in Europe, celebration of al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam in 50 different places. In behalf of al-Tariqa al-Burhaniya al-Dusuqiyya al-Shaziliya, I would like to give a big appreciation for all of you, my brothers, in Pakistan, in everywhere. الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية. Now we have a Zawiya in Islamabad, in Lahore,
in Karachi, in Multan, in Rahim Yar Khan, and many other places. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و صلات کے بعد شیخ صاحب آپ کو جو ہے وہ آپ کا نہایت شکریہ ادا کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں اس عزت افزائی پر آپ کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم خوشی میں مجھے دعوت دی، مجھے مدعو کیا، اور طریقہ برہانیہ دسوقیہ شاذلیہ کی جانب سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کے سامنے موجود ہوں. اور پھر شیخ صاحب نے اپنا تعارف پیش کیا، کیونکہ جب آپ ان کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں تو یہ لازم ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کن کو سن رہے ہیں. تو اس لیے انہوں نے پہلے اپنا تعارف پیش کیا کہ میرا نام محمد مدحت عبد الحمید ہے. مصر میں آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش مصر میں ہوئی. فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد ڈنمارک میں اپنے مشائخ کے حکم سے تبلیغ کی غرض سے تشریف لے گئے اور ابھی وہیں رہائش پذیر ہیں. پورے یورپ میں ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے دین کی ایک بڑی خدمت لی ہے. یہ میں آپ کو اپنی طرف سے ان کا تعارف بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو آپ کس شخصیت کے سامنے بیٹھے ہیں. تو پورے یورپ میں یہ پہلے شخص تھے جو 86 میں 86 میں مشائخ نے ان کو بھیجا تھا اور انہوں نے جا کے وہاں کام شروع کیا دین کا. اور آج طریقہ برہانیہ دسوقیہ شاذلیہ، آپ فرما رہے ہیں کہ میں طریقہ برہانیہ دسوقیہ شاذلیہ کا مرید ہوں. میرے مشائخ نے مجھے بھیجا تھا اور آج پورے یورپ میں 50 سے زیادہ مراکز ہیں جو جہاں ذکر اللہ کا ہوتا ہے اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محافل قائم کی جاتی ہے. اور الحمدللہ اس وقت بھی 50 سے زائد ان مراکز میں یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع النور شریف تک لگاتار ہر روز محافل ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی میلاد کی محافل کا انعقاد کیا جا رہا ہے الحمدللہ. تو میں طریقہ برہانیہ دسوقیہ شاذلیہ کی طرف سے آپ تمام احباب کو، آپ تمام بھائیوں کو اتنی خوبصورت جو تقریبات آپ نے منعقد کی، اتنی خوبصورت آپ نے یہ جو سیلیبریشن کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی یہ جو خوشی منا رہے ہیں، فرما رہے ہیں میں اس پر آپ کو اس پر میں آپ کو داد اور تحسین پیش کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے آپ کے سامنے مجھے یہ حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. I came in Pakistan 2 years ago. I find myself just like in Egypt. Misr, Misr al-Imam al-Hussein, Misr al-Sayyida Zainab, Misr al-Imam Zain al-Abidin, Misr al-Imam Ahmad al-Badawi, Misr al-Imam Sayyidi Ibrahim al-Qurashi al-Dusuqi radiyallahu anhu. Misr, Egypt is full with Ahl al-Bayt. Ahl al-Bayt al-Kiram, when they are in the time for Amawiyin, they ask them where you're supposed to go because you don't have to be in Medina anymore. They go out of Medina leading by As-Sayyida al-Karima al-Azima As-Sayyida Zainab radiyallahu anha. She came with the whole family of Ahl al-Bayt, al-Hasaniyin and al-Husayniyin, and they come to Misr. Misr al-Imam al-Hussein, Misr al-Habiba. So when I come to Pakistan, I find myself in Misr again. What's different? People in Egypt, they love Ahl al-Bayt, Salihin, Awliya. They love Rasul Mustafa sallallahu alayhi wa sallam more than them life. I find them also in Pakistan. I visit Awliya Kiram in Pakistan, in Islamabad, Biri Imam, and we in Lahore, we visit many of Awliya and Salihin. So I find out Nara Takbir, Nara Risalat, Nara Risalat, Nara Haidari.
We visit Awliya and Salihin in Lahore, in Islamabad, in Qusur. We visit Sultan Bahu radiallahu anhu. We visit all Awliya Salihin. We find it exactly like in Egypt. میں جب 2 سال پہلے پاکستان آیا تھا پہلی دفعہ، اور ابھی شیخ صاحب تیسری مرتبہ آئے ہیں پاکستان، فرما رہے ہیں کہ میں 2 سال پہلے پاکستان آیا تھا تو میں نے پاکستان کو مصر کی طرح پایا، کیونکہ مصر میں آپ کی ولادت ہوئی تو آپ وہاں پلے بڑے. تو فرما رہے ہیں کہ میں جب پاکستان آیا تو میں نے پاکستان کو بالکل مصر کی طرح پایا. کیوں؟ کیونکہ وہ مصر جو کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا مصر ہے، مصر جو کہ سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ کا مصر ہے، مصر جہاں سیدہ زینب الکبریٰ رضی اللہ عنہ ہے، مصر جہاں اہل بیت کرام رضوان اللہ اجمعین علیہم السلام کے مزارات مقامات مبارک ہیں، وہ مصر جہاں جب اموی دور خلافت میں سادات کرام کے اوپر سختی کی گئی اور انہیں کہا گیا کہ مدینہ منورہ میں آپ نہیں رہ سکتے اب، تو سیدہ زینب الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں سادات کرام حسنی اور حسینی سادات نے مدینہ منورہ سے ہجرت کی اور وہ مصر میں تشریف لائے، اور کثرت سے مصر کے اندر وہ سادات کرام کے مقامات مزارات موجود ہیں. تو جس طرح مصر کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح فرما رہے ہیں جب میں پاکستان آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ بھی اسی طرح اہل بیت کرام سے محبت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. میں مصر میں گیا، وہاں سیدنا امام بری سرکار رضی اللہ عنہ، میں لاہور گیا، وہاں مزارات اولیاء سیدنا داتا گنج بخش، میں کراچی گیا، قصور گیا، سیدنا سلطان باہو رضی اللہ عنہ کے مزار پر گیا. فرما رہے ہیں پورے پاکستان میں نے مختلف مقامات کی زیارت کی، کثرت سے اہل بیت کرام اور سادات کرام کو موجود پایا، اور میں نے وہاں کثرت سے اہل اسلام کو، آپ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو موجود پایا اور اپنا ہدیہ محبت پیش کرتے ہوئے پایا. تو میں نے یہاں اور مصر کے اندر کوئی فرق نہیں پایا. مصر کے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کرام، آپ کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح اہل پاکستان بھی الحمدللہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کرام سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. How much Ahl al-Bayt al-Kiram, how much they are generous. Last 2 weeks I was in Karachi and there was maqam for Sayyiduna Abdullah Shah Ghazi radiyallahu anhu. MashaAllah. Subhanallah. Subhanallah. Sayyidina Abdullah Shah Ghazi, it was maqam closed because of Corona situation. But Sayyidina Abdullah Shah Ghazi is very generous, as always Ahl al-Bayt in Misr. When we came there, even maqam is closed, he opened the door for us. Subhanallah. So Ahl al-Bayt in Pakistan, Ahl al-Bayt in Egypt, and Pakistan people, they have to be so proud because all who serve al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam in Medina, in Maqam Sharif, in Muwajha Sharifa, they are Pakistani. Nobody else, only Pakistan. I visited Rasul sallallahu alayhi wa sallam more than 40 times. All of them Pakistani, only who work there in Medina and Makkah. تو فرما رہے ہیں کہ میں جب پاکستان آیا الحمدللہ اہل بیت کرام اتنے سخی ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اتنی سخی ہے کہ جب ہم کراچی، فرما رہے ہیں کہ آخری 2 ہفتے میں کراچی میں تھا، وہاں ہم سیدنا عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ کے مقام مزار پر حاضر ہوئے. کرونا کی وجہ سے وہ بند تھا، لیکن اہل بیت کرام جیسے کہ نہایت سخی ہوتے ہیں، تو سیدنا عبداللہ شاہ غازی بھی اتنے سخی ہیں کہ آپ نے وہ مقام بند نہیں رہنے دیا، بلکہ جب ہم وہاں گئے، میں ساتھ تھا شیخ صاحب، جب ہم وہاں گئے تو وہ مقام بند تھا، لیکن جب ہم سامنے گئے تو انہوں نے وہ دروازہ کھول دیا اور ہمیں اندر جانے کی اجازت دی، اور ہم وہاں اکیلے تھے، ہم نے وہاں حاضری دی اندر مقام کے اندر، مزار کے اندر، اور پھر ہم وہاں سے باہر آئے. تو اہل بیت کرام اسی طرح فرما رہے ہیں کہ جب مصر میں ہم جاتے ہیں اگر مقام بند بھی ہو تو ہمارے لیے وہ کھول دیتے ہیں. تو اہل بیت کرام اتنے سخی ہیں.
اور دوسری بات وہ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ جو پاکستانی بھائی ہیں ان کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنی خدمت کے لیے قبول کیا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں جب بھی مکہ اور مدینہ جاتا ہوں مدینہ المنورہ حاضر ہوتا ہوں. 40 سے زائد مرتبہ میں مدینہ المنورہ حاضر ہو چکا ہوں اور جتنی بار بھی میں گیا ہوں میں نے وہاں مواجہ شریف کے اندر حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک روضہ کے اندر کی جو جگہ ہے وہاں صفائی کے لیے جو لوگ موجود ہیں وہ صرف اور صرف پاکستانی ہے, کوئی اور وہاں نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. تو یہ خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل پاکستان کو منتخب کیا ہے اپنی خدمت کے لیے, اور آپ اسی کو منتخب فرماتے ہیں جو آپ سے محبت کرتا ہے اور جس سے آپ محبت فرماتے ہیں. تو اس لیے آپ اہل پاکستان کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے. الحمدللہ. سبحان اللہ. So I'm just want to say to all of you, my brother, now we are in the season of love, the season of giving, the season of accepting. It's the highest and biggest and greatest day in the whole year, which an-nur, the super light of our Rasul sallallahu alayhi wa sallam, come to this earth. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. Wiladat al-Rasul Mustafa sallallahu alayhi wa sallam is the highest day ever. Highest day. So we should celebrate al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam with, we have more love, more obey, more love for Rasul sallallahu alaihi wasallam, more love for Ahlul Bayt al-Kiram, more love for Awliya and Salihin, and more obey for Allah and Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qasayid, Na'at, Qawali, this is halal. Nobody just tell you this is not this or this. No, it's halal. I will say qasida now. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ الحمدللہ محبت کا موسم ہے, یہ قبول کرنے کا اور عطا کرنے کا موسم ہے, کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا موسم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نور, جس دن یہ نور چمکا 12 ربیع النور شریف کو, جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے, تو یہ اس کائنات کا سب سے عظیم ترین دن اس سال میں, سال کے تمام دنوں میں, اور جب سے کائنات بنی اور تب سے لے کر آج تک اس سے عظیم دن اس کائنات پر طلوع نہیں ہوا جس دن سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. تو آپ کی آمد کی خوشی میں ہم سب خوشی مناتے ہیں, اور اس خوشی میں الحمدللہ ان محافظ کا انعقاد کیا جاتا ہے, ان میں تلاوت کی جاتی ہے, نعت پڑھی جاتی ہے, قصائد پڑھے جاتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے نغمے اور ترانے گائے جاتے ہیں. اور آپ کی آمد کی یہ نعتیں گانا, نعتیں پڑھنا, نعتیں نغمے گانا, آپ کی آمد کی خوشی منانا یہ بالکل حرام اور ناجائز نہیں ہے. اگر کوئی آپ سے کہتا ہے تو وہ غلط کہتا ہے, بلکہ میں خود ابھی آپ کے سامنے ایک قصیدہ پڑھوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. الرسول sallallahu alayhi wa sallam come into Al-Madinah in his birthday. They make it wrong and corrupted by meaning that they say Al-Hijrah, it's the first of Muharram. This is wrong. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, even Sayyidi Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu say, he come into Medina in his birthday, and he puts one lamb because of his birthday. And every Monday he fasts because of his birthday. Allah subhanahu wa ta'ala celebrate his birthday 52 times a year. Subhanallah. So we should celebrate Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam by open heart. Al-Imam Fakhruddin الشیخ محمد عثمان عبد البرہانی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. وارضاه say many نعت القصائد مديح for الرسول صلى الله عليه وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ نے خود اپنی ولادت کی خوشی منا کر اپنی امت کو دکھائی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو وہ 12 ربیع النور شریف کا دن تھا جب آپ مدینہ منورہ پہنچے، اور بعض سیرت کی کتابوں میں یہ تحریر ہے کہ وہ یکم محرم کا دن تھا۔ یہ تحریف ہے اور یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے، جب آپ وہاں پہنچے اور وہاں جو جشن منایا گیا تو یہ آپ کی ولادت کا دن تھا، 12 ربیع النور شریف کا۔ اور خصوصاً سیدی عبد القادر الجیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، آپ نے بھی یہ تحریر فرمایا کہ آپ جب مدینہ منورہ پہنچے تو یہ 12 ربیع النور شریف کا دن تھا۔ تو اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود اس تقریب کے دن میں، اس خوشی کے دن میں آپ پہنچے۔ آپ نے اپنی ولادت کی خوشی میں دمبا ذبح کیا، یہ احادیث کی کتب میں موجود ہے۔ آپ ہر سموار کو اپنی ولادت کے دن ہونے کی وجہ سے ہر سموار کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ایک سال میں 52 دفعہ آپ کا یوم ولادت کی خوشی مناتا ہے، 52 مرتبہ، کیونکہ ایک سال میں 52 سموار ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اپنے حبیب کی آمد کی، اپنے حبیب کی تشریف آوری کی خوشی مناتا ہے، اور اس لیے جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا یہ ماحول، یہ موسم، یہ موقع آتا ہے تو اس پر خوشی منانا، نعت پڑھنا، قصائد پڑھنا اور خوشی کا یہ اظہار کرنا یہ بالکل ناجائز، حرام اور ممنوع نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل عین شریعت کے مطابق ہے۔ تو طریقہ برہانیہ کے شیخ طریقت سید امام الشیخ امام فخر الدین الشیخ محمد عثمان عبد البرہانی رضی اللہ عنہ، آپ نے بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سے قصائد، بہت سی نعتیں کہی، بہت سے عربی قصائد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تحریر فرمائی۔ One qasida say, I hope that is, I try to translate it, but he said by Arabic, سيدا لم تزل وغيرك زالوا وجميعا إلى جنابك آلوا وكريما ورحمة وإماما وعظيما وليس فيك يقال سبحان اللہ، ماشاء وأمان بغير حسنك وهم وهدى غير ما تقول ضلال إذا لم يكن بحسنك أمني فإلى من ترى يبث سؤال وجميع الكرام منك نجوم وهم بالتجلي عليك ظلال فأجرنا فإن نورك فينا هو ذا الحسن أنت فيه مثال وخلت قبلك القرون وخلت وجميل على يمينك خال وتخلل شعاب قلب محب فإن كنت قلبه فنوال فإذا الشمس من ضياك خفاء وإذا الدق بالجليل جبال. سبحان اللہ. This is qasida for Imam Fakhruddin radiallahu anhu. In another qasida we sing it for Al-Madinah, Al-Madinah Al-Habiba. We sing it, we say ومدينتي أم المدائن كلها ومليكها جدي أمان للورى. We sing it. سبحان اللہ, سبحان اللہ. Medina. So, in the end of what I try to say, I have to give all of you big thankful. I appreciate our ulama, all hudur, kiram. I am in my country, Pakistan. I appreciate to be in Pakistan. It's a great honor to be in Pakistan, and it's a great welcome that Pakistan and the people in Pakistan welcome الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية. Thank you very much. Thank you so much. شكرا.
سیدی امام فخر الدین رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بہت سے قصائد کہے ہیں. ان میں سے ایک قصیدہ آپ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو کہا، شیخ صاحب نے وہ آپ کے سامنے وہ پڑھ کر سنایا ہے. اور پھر اس کے بعد سید امام فخر الدین رضی اللہ عنہ کا ایک قصیدہ جو آپ نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے شہر مدینہ کی شان میں کہا، اس کو انہوں نے باقاعدہ طرز میں گا کر آپ کو بتایا. تو فرما رہے ہیں کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بالکل ایسے ہی نعتیں اور قصائد پڑھتے ہیں جیسے آپ پڑھتے ہیں. تو میں جب پاکستان آتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے ملک میں آ گیا ہوں، اور اہل پاکستان کا، آپ عوام کا، آپ بالخصوص علماء کا، اس محفل کے منتظمین کا وہ تہ دل سے شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے یہاں اتنی عزت افزائی کی، مجھے یہاں بلایا اور مجھے یہاں گفتگو کا موقع عطا فرمایا. تو اس پر وہ آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ اہل پاکستان اتنی محبت کرتے ہیں، اہل پاکستان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ اہل پاکستان نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام کے اس روحانی سلسلے طریقہ برہانیہ دسوقیہ شاذلیہ کو اتنی محبت سے اس پاکستان کے اندر خوش آمدید کہا ہے. اس پر وہ آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. In the end, I have to say, like my son, Nare Takbir, Nare Risale, Nare Haydari, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا. سبحان اللہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.